محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا. عمل زمین پہ ہو رہا تھا, اثر آسمان پہ ہو رہا تھا. معصوم عصمت کے اظہار اور اعجاز کی بنیاد دکھا رہا تھا کہ دیکھو معصوم وہی ہوتا ہے جو عمل زمین پہ کرتا ہے, اثر آسمان پہ ہوتا ہے, اثر آسمان پہ ہوتا ہے. مجھے یاد نہیں کبھی 20 سال 22 سال پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے, گجرات میں, دلی میں, کہاں پڑھا, لیکن میں نے یہ جملہ پڑھا ہے. شاید آپ کے درمیان کسی کے بیچ پڑھا ہو یا آپ نے یوٹیوب پہ کبھی سنا ہو. کمال کی بات ہے نا, کمال کی بات ہے, سمجھیے گا. اس موضوع سے میں جناب زہرا کی بارگاہ میں یہیں سے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا چاہتا ہوں. بس احساس کو میرے قریب رکھیے گا, مجھے محسوس کیجیے گا. میں کہتا ہوں سنا نہ کرو, مجھے محسوس کیا کرو. تو آپ دیکھیں کہ عمل زمین پہ ہو رہا ہے, اثر آسمان پہ. اور بچے ماں سے کہتے ہیں ماں کل عید کا دن ہے, ماں کہتی ہے کپڑے آ جائیں گے. ماں کہہ رہی ہے, بچے کہہ رہے ہیں ماں کل عید کا دن ہے, ماں کہہ رہی ہے کل کپڑے آ جائیں گے. حکم زمین پہ ہو رہا ہے, اطاعت آسمان والے کر رہے ہیں, ہے نا. اور عجیب سی بات ہے, یعنی فاطمہ اپنی حکومت دکھا رہی ہیں. دیکھیں ہندوستان کے صدر کی آواز ہندوستان میں سنی جائے گی, نیپال میں نہیں سنی جائے گی. نیپال کے صدر کی آواز نیپال میں سنی جائے گی, پاکستان میں نہیں سنی جائے گی. پاکستان کے صدر کی آواز پاکستان میں سنی جائے گی, ایران میں نہیں سنی جائے گی. ایران کے صدر کی آواز وہیں سنی جائے گی, جاپان میں نہیں سنے گی. سرحد ختم ہوگا, حکومت ختم ہو جائے گی. سرحد ختم ہوگا, آواز کا دم ختم ہو جائے گا. سرحد ختم ہو جائے گا, آرڈر کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. سرحد ختم ہو جائے گا, حکومت کا دائرہ ختم ہو جائے گا. کمال کی حکومت ہے فاطمہ میں کہ حکم مدینے میں ہو رہا ہے, تعمیل آسمان سے ہو رہی ہے. درود پڑھے محمد پیغمبر کی بیٹی ہے. مجھے پتا نہیں میں رات میں یہ موضوع کنٹینیو کر پاؤں گا کہ نہیں, لیکن اس وقت میں جس مرحلے میں ہوں مجھے بس خاموشی سناؤ, کیونکہ بہت اہم موضوع ہے. میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ مجلس میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں یہ مجلس ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو دور دور سے مجھے سنیں گے اور اگلے 10 سال تک سنتے رہیں گے, جب تک یوٹیوب پہ یا جب تک یہ چینل پہ تقریر موجود رہے گی. فاطمہ ایک بڑا نام, پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے. ایک بات کہوں, بڑے لوگوں کے وکیل بھی بڑے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے وکیل بھی بڑے ہوتے ہیں. وکیلوں کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کا وکیل ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. فاطمہ اس بیوی کا نام ہے جس کے وکیل کو علی کہتے ہیں. پتا نہیں تم محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں محسوس کر پا رہے. بڑے لوگوں کے وکیل بڑے ہوتے ہیں. ہندوستان میں کچھ بڑے وکیل ہیں, اپنی ایک ہیرنگ کا 25 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. ایک ہیرنگ کا ڈیٹ ہے, وہ بولیں گے نہیں بولیں گے, 2 لفظ بولیں گے 5 لفظ بولیں گے, لیکن ان کو ہائر کرنے کے لیے آپ کو 25 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جج کو پتہ رہتا ہے کہ اسے قانون پتہ ہے, یہ جاہل نہیں ہے, اسے معلوم ہے کہ کس کیس میں بولنا چاہیے اور کس کیس میں نہیں بولنا چاہیے. سنو اور غور سے سننا اور سمجھنا, میں کیس لڑ رہا ہوں تمہارے سامنے. فاطمہ اس مقدس اور اعلیٰ ترین بیوی کا نام ہے جس کا وکیل مشکل کشا ہے, جس کا وکیل حاجت روا ہے. نہیں, شاید ایسے بھی نہیں محسوس کر پاؤ گے. ایک جگہ میرے مولا فرماتے ہیں, میں ادام الخلیل ہوں, میں شفائی دلیل ہوں, میں سؤال المسائل ہوں, ناجد الوسائل ہوں, قال الباب ہوں, مفرق الحساب ہوں, جوہرۃ السمینہ ہوں, باب المدینہ ہوں, کلمۃ الامام ہوں, اریا زبور ہوں, رجال الغفور ہوں, صفت الجلیل ہوں, ایلیال الجیل ہوں, شدید القبا ہوں, عامل الدبا ہوں, کشف الرمی ہوں, قائد المدی ہوں, عصمت الورع ہوں, ذکی الوغا ہوں. اپنی ساری عظمتیں بیان کر رہے ہیں. کسی نے آرام سے سوال کیا, مولا یہ بتا دنیا کی کوئی ایسی عظمت ہے جو تجھے ایسا لگتا ہو کہ ہاں مجھے اس عظمت پہ فخر ہے؟ کہ 2 ہی باتیں ایسی ہیں جس پہ علی کو فخر ہے. وہ کہتا ہے مولا پتہ ہے تو صحیح وہ 2 بات کون ہے؟ مسکرا کے فرمایا کہ اللہ نے ابو طالب جیسا باپ دیا اور فاطمہ جیسی بیوی. ساتھ مل کے
سمجھے گا رسول کے بیٹی کو، کسی میں اوقات اور حیثیت نہیں ہے فاطمہ کو سمجھ سکے، کسی میں یہ حیثیت نہیں ہے جو فاطمہ کے بات اور فاطمہ کے جواب کو نہیں سمجھ سکتا، وہ فاطمہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، فاطمہ کو نہیں سمجھا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ، فاطمہ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کمال کی بات یہ ہے، چاہنے والے ہو آپ، شیعہ کہتے ہو اپنے آپ کو، فاطمہ کا حق مشہور و معروف ہے، کیا نام ہے؟ راجے بیٹا، ہاں بھولنا مت، بھولنا مت، مسلمان بھول گیا ہے، تم مت بھولنا، تم تذکرہ کرنا، محرم کا عاشرہ کرو تو اپنے عالم سے کہنا کہ 9 مجلس سے جس عنوان سے پڑھنا ہو ایک مجلس باغ بیدت پہ ضرور پڑھو تاکہ میرے بچوں کو پتہ چلے کہ زہرا کا کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حق ہے جس کی وکالت ہر معصوم نے کی، علی نے کس انداز سے، علی نے کس انداز سے، ہے نا؟ بس یہ ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ محسوس کر پائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ گرو شہید نے ایک موضوع پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ محسوس کیجیے گا، دربار میں علی اپنے بیوی کا، اپنے زوجہ کا کرب دیکھ کے محسوس کر رہے ہیں، کرب سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، کرب، دکھ، بے چینی، درد محسوس کر کے علی دربار میں آ کے کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں علی؟ اس شبد میں آسان کر رہا ہوں، بے نہیں وہی نہیں ہے، آسان کر رہا ہوں اور آسان کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے تخت پہ نظریں ٹکائے علی کہتے ہیں تو نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ خدا کی قسم ہے بھیا، خدا کی قسم میں بے نہیں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم نے قرآن تو پڑھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے قرآن پڑھا بھی ہے، جواب ملا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھنا ہوگا، ہاں ویاکھیا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ ویاکھیا میری بدقسمتی ہے، تمہارے درمیان ویاکھیا کرنا پڑے گا، اگر تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا، ہے نا؟ سمجھنا میری بات کو اور جاگ کے سننا، میں وکالت کر رہا ہوں اپنی شہزادی کی، اور دعا ہے کہ خدا جب محشر کے میدان میں ہم دونوں شامل ہوں اور ہم دونوں میدان میں وارد ہوں تو آپ میری گواہی دو اور میں آپ کی گواہی دوں کہ زہرا کے دروازے اور جلتے دروازے کے پار، اس پار یا اس پار کی جب بات ہوئی تو جس طرح سے ہم نے نعرہ لگایا تھا ویسے ہم نے دشمنوں پہ لعنتیں بھی دی، سمجھ رہا ہوں میری بات کو؟ سوال کا ٹھہرنا جب موضوع مکمل ہو جائے میرے دوست میرے جوان، جیسے میں مکمل کروں چونکہ اہم بات ہے، اہم بات، سب نہیں پڑھتے، میں الفاظ سنبھال کے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے سننے والا اگر حقیقت تک جانا چاہے تو خدا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اگر اسے میری بات بری لگ رہی ہو تو اسے بھی بری لگے، اس کے باپ کو بھی بری لگے، اس کے اولاد کو بھی بری لگے، مجھے کوئی احتیاط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان تاریخوں میں زہرا کے نام پہ کوئی احتیاط نہیں، سننا لسان اللہ ولی اللہ کی حیثیت سے دربار میں کھڑے ہو کے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کر رہا ہے، تو نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اب یہاں سمجھنا، تھیولوجی کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ جو جسٹس ہوتی ہے یہ قانون کے حساب سے چلتی ہے، اسلام میں قانون کس کا چلتا ہے؟ قرآن کا قانون چلتا ہے، تو اب قرآن کے حساب سے کیا سوال کر رہے ہیں میرا مولا؟ پوچھ رہے ہیں تو نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ پھر تو نے آیت بھی پڑھی ہوگی جو ہم سب کی طہارت کے لیے، انما یرید اللہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ، دیکھو مجلسوں نے تمہیں کیا بنایا ہے، دیکھو طہارت کیا ہے کہ تمہیں یاد ہے، یہ صدقہ ہے ان علماء کی تقریروں کا جنہوں نے اہل بیت کا علم تم تک پہنچایا ہے اپنی جانکاری کے ذریعے سے، محسوس کر پا رہے ہو؟ تو نے آیت پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ تو تم مانتا ہے کہ خدا ہماری طہارت کا گواہ ہے؟ کہا میں مانتا ہوں کہ خدا طہارت کا گواہ ہے، پھر یہ بتا کہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی یا کسی اور کے لیے؟ یہ نہیں کہا تمہارے لیے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بہت بڑا جملہ ہے، محسوس کرنا مجھے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اندر شہر کو خدا کے پاس سننا نہیں، محسوس کرنا، میرے احتیاط کو بھی محسوس کرنا تاکہ تمہیں توضیح جاننے کے لیے کسی مولوی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہاری روح خود ترجمہ کر دے کہ روشید کہہ کیا رہا ہے۔ تو نے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھ گئے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا بھی ہے، تو نے یہ آیت پڑھی ہے جو ہماری طہارت کے لیے نازل ہوئی ہے، بتائیے کسی اور کے لیے، ہمارے لیے کہ آپ کے لیے؟
تو مانتا ہے نا کہ خدا نے ہماری طرف طہارت کی گواہی دی ہے؟ ہاں مانتا ہوں کہ خدا نے آپ لوگوں کی طہارت کی گواہی دی ہے۔ پھر فرماتی ہیں عجیب سوال، یہ بتا کہ اگر تجھ سے کوئی آ کے یہ کہے کہ معاذ اللہ فاطمہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو تو بتا کہ تو اس کی گواہی کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ وہ پلٹ کے کہتا ہاں میں تو اس کی بات سنوں گا اور فاطمہ سے ویسے پیش آؤں گا جیسے عام آدمی سے پیش آیا جاتا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ میں ایسے پیش آؤں گا جیسے عام آدمی سے پیش آیا جاتا ہے، علی نے فوراً آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر ایسی حالت ہوئی تو دین سے باہر ہو جائے گا، چونکہ تو بندے کی گواہی مانے گا اور خدا کی گواہی چھوڑ دے گا۔ اللہ ایسی حالت میں تو بندے کی گواہی مانے گا اور خدا کی گواہی جھٹلائے گا۔ جو خدا کی گواہی جھٹلا دے وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کس کا دھرم کیا، کس کا مذہب کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کل بھی فاطمہ کو چاہتے تھے، آج بھی فاطمہ کو چاہتے ہیں، مرتے مرتے مر جائیں گے، نہ فاطمہ کے بابا کے خلاف ہوں گے، نہ شوہر کے خلاف ہوں گے، نہ بچوں کے خلاف ہوں گے، ہم ان کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد زمانہ بدل گیا، اسٹیٹ بدل گیا، ملک بدل گیا، عدالتیں بدل گئی، ججز بدل گئے، ہمارے کیس کو تاریخ دوسری دی گئی، 1 سال سے دوسرا سال، دوسرے سے 5واں سال، 5ویں سے 20واں سال، 1400 سال گزر گئے۔ ہمیں تاریخیں تو دی گئی لیکن کسی جج میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہمارے دلیلوں کو رد کر سکے، ہمارے دلیلوں کو رد کر سکے۔ اسی لیے آج تک اس منبر کی قسم، ابو طالب کے دروازے سے کوئی ابو لہب کے دروازے تک نہیں گیا۔ میں نے پوری مجلس پڑھ دی تمہارے درمیان، آج تک کوئی نہیں گیا، ایک دکھا دو مجھے، آج تک نہیں گیا۔ صدیاں بدلتی ہیں، وقت بدلتا ہے، راجہ بدلتے ہیں، ہم کل بھی یا علی مدد کہتے تھے ٹھوکر لگنے پر، اور آج بھی یا علی مدد کہتے ہیں ٹھوکر لگنے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں زمانہ بدلتا ہے، ہمارا مولا نہیں بدلتا۔ محسوس کر پا لو، کچھ ٹھوس باتیں سن لو۔ میں نے 20 سال پہلے خطابت میں کہا تھا چلو آتے ہیں فاطمہ کے بیٹے حسین کے تقدس کی اس اعلیٰ ترین مثال پر، جہاں حسین لباس بھی دے رہا ہے، تبرک سے غذا بھی دے رہا ہے اور سبیل سے پانی بھی دے رہا ہے۔ اس حسین پہ آتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے بھیڑ جمع کرنا دنیا کا سب سے مہنگا کام ہے، دنیا کا سب سے مہنگا کام ہے بھیڑ جمع کرنا۔ پھر واپس سمجھاؤں، گجراتی میں بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی اردو تو آتی ہے کہ بھیڑ جمع کرنا دنیا کا سب سے مہنگا کام ہے اور میسج پہنچانا اس سے مہنگا کام ہے۔ میسج پہنچانا، میسج، سمجھ رہے ہو؟ بات پہنچا دینا۔ لوگ ٹی وی سے، یوٹیوب چینل سے، اس سے اس سے کیا کرتے ہیں؟ میسج پہنچاتے ہیں۔ میسج پہنچانے میں پیسے خرچ کرتے ہیں، 3 منٹ کا 6 لاکھ روپیہ، 6 منٹ کا 20 لاکھ روپیہ، 10 منٹ کا 1 کروڑ روپیہ، جتنا بڑا چینل اتنا پیسہ۔ میسج پہنچانے کا پیسہ لگتا ہے، بھیڑ جمع کرنے کا پیسہ لگتا ہے۔ خدا کی قسم عجیب بادشاہت ہے حسین کی۔ عجیب بادشاہت ہے حسین کی۔ ایک چھوٹا سا پرچہ چھپواؤ، مجلس حسین لکھ دو، واٹس ایپ پہ بھیج دو، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، عاشق حسین خود بخود جمع ہو جاتا ہے، عزادار خود بخود اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ کوئی علم اور تعزیہ دیکھا جس کے پیچھے بھیڑ نہ ہو؟ دیکھا تم نے آج تک نہیں نا؟ ہر جگہ بھیڑ ہوتی ہے، شیعہ ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے، شیعہ نہیں ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے، سنی ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے، سنی نہیں ہو تو بھی بھیڑ ہوتی ہے۔ کیوں صاحب کیوں؟ کیونکہ حسین انسانیت کا مسیحا ہے۔ سمجھنا میری بات کو، بہت اہم جملے رفتہ مسائل کے پہلے کہنے جا رہا ہوں۔ تو ایڈورٹیزمنٹ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ حساب لگاؤ گے تو میں تمہیں 2 حساب دیتا ہوں۔
جب بھی شب جمعہ کی مجلس ہوتی ہے اور سنڈے کی مجلس ہوتی ہے تو پورے ہندوستان کے سارے شہروں کا، اور شہروں میں ایک سنڈے کے دن ایک ایک دن میں 5 جگہ 7 جگہ مجلس ہوتی ہے ایک ایک دن میں. ان سارے بھیڑوں کو جوڑ لینا، ان سارے بھیڑوں کو، پھر ملکوں کو جوڑ لینا، پھر ایشیا اور اٹلانٹکا اور یورپ اور کینیڈا سب کو جوڑ لینا، اور اس کے بعد کہنا کہ کوئی زمین میں ایسا ٹکڑا ہے جہاں یہ سب مولائی جمع کر دیے جائیں تو زمین بڑی ہوگی اور لوگ چھوٹے ہوں گے. کوئی جگہ نہیں ملے گی، یہ لوگ بڑے ہو جائیں گے. اتنا بڑا مجمع حسین کے نام پر مسلسل جمع ہوتا ہے. اور ایک لطیف اشارہ کہوں، اربعین میں لوگ کہتے ہیں بڑی بھیڑ آئی ہے، بڑی بھیڑ آئی ہے، بڑی بھیڑ آئی ہے، بڑی بھیڑ آئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب بھیڑ جمع ہوتی ہے تو 2 حالتوں میں جمع ہوتی ہے، یا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے. یہ کربلا کی جمع بھیڑ بتا رہی ہے کہ کوئی ہے پردے میں جو آنے والا ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد وال. چاہتا ہوں رابطہ مسائب اور پھر ختم کر دوں گا تقریر، چونکہ جلوس میں نکلنا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ رات کی مجلس میں مجھے تفصیل سے سن لینا، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ رہنا. دیکھو حسین نے کربلا میں ایک لگی، تو اب اگر تم سے کوئی آ کے کہے میں محمد یوسف، میں محمد کمال، میں محمد عظیم، میں محمد کریم، میں محمد رحمان، میں محمد یونس، کہاں کے مسلمان ہو؟ جاپان کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان، ایران کا مسلمان. تو اس سے یہ مت پوچھو کہ نام بتائے، اس سے پوچھو بھائی کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھینچی تھی، تو اس پار والا مسلمان ہے اس پار والا. حسین نے بتا دیا، حسین نے بتا دیا کہ کربلا جو آ جائے وہ خدا کا ہے. جو خدا کو مانے گا وہ کربلا آئے گا، جو رسول کو مانے گا وہ کربلا آئے گا، اور جو کربلا آئے گا وہ عباس کے علم کا پہ جائے گا. عباس کا علم ابھی لوگ اٹھائیں گے، ابھی آپ معلوم کریں گے. وہ عظیم ذات، وہ عظیم شخصیت، وہ جو ساری کائنات کا ضامن ہو، ساری کائنات کا ضامن ہو، اسے امام کہتے ہیں. اور امام جس کی ضمانت میں سکون سے بیٹھا ہو اسے عباس کہتے ہیں. اللہ، یہ کسی شاعر کا وہ دوسرا مصرع ہے جسے لکھتے وقت وہ گھبرا رہا تھا، اور خواب میں حسین نے کہا لکھ دینا شب عاشورا کچھ ایسے ہی تھے. میرے عزیزوں، یہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. اے غازی، اے غازی، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم تو تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے سوال بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں تو اتنی معرفت بھی نہیں ہے، ہم کیا مانگے، کیسے مانگے. بس اتنی دعا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے ناکام نہ پلٹے، آپ کی بارگاہ سے نامراد نہ پلٹے. جب کسی کو پانی پلایا کرو نا، جب کسی کو پانی پلایا کرو تو اس پانی پلانے والے کو یاد رکھنا جسے عباس کہتے ہیں، جس کے لیے حسین نے کہا تھا عباس صرف وہ کے سپاہی نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کروا دو. اللہ اکبر. اور جب خود اس کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا تو کیا کہتے، ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دو. علی کے ایک بیٹے نے علی کے دوسرے بیٹے کی تلوار لی اور یوں چاک کر دیا جیسے کاغذ 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے. اور میرے عباس کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا. تو وہ جو لکھا تھا نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس پہ لکھا گیا انا للہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں شہادت نہیں پڑھوں گا، 2 منزلیں بیان کروں گا. کہاں کہاں عباس کو زیادہ یاد کیا گیا. وہ لوگ ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتے ہیں مجھے مرنے کی اجازت دے دے، بس 5 منٹ مجھ سے سن لو. رو گے جب بھی تم جناب عباس کے مصائب سنا کرو، ہمیشہ اس 4 سال کی سیدانی کے بارے میں سوچا کرو جو 63 بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہتی ہے میں اپنے چچا سے پانی کی سبیل کرانے کی کوشش کرتی ہوں،
جزاکم اللہ۔ گھٹنے کے بل عباس چکے فرمانے لگے لال مشکیزہ میرے گلے میں ڈال دے۔ سکینہ نے مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال دیا۔ عباس میدان میں آنے شہادت نہیں پڑھنی، بس ایک منظر تمہیں دکھانا ہے۔ اللہ کرے تم احساس کر کے اس منظر کو سمجھ سکو کہ قلب الشہر تمہیں دکھانا کیا چاہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا عباس جب واپس آ رہے تھے، ہاتھ کٹ گیا مگر آگے بڑھ رہے تھے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا مگر آگے بڑھ رہے تھے۔ سنا ہے نا تم نے علماء سے اس وقت تک آگے پڑھتے رہے جب تک پانی سلامت تھا، لیکن جب مشکیزہ میں تیر لگ گیا عباس نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ لیا، مگر موڑنے کے پہلے بڑی حسرت سے خیمے کی طرف دیکھا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ وہ علماء جو تفصیل سے مسائل پڑھا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب سکینہ اپنے بابا کے پاس آئی۔ بابا ایک سوال کرنا چاہیے، بابا بن کے جواب نہ دینا، امام بن کے جواب دینا۔ بابا بڑی دیر سے میرے چچا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ حسین نے اپنی 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے فرماتے لال ذرا مقتل کی طرف نگاہ کر۔ اب جو سکینہ نے دیکھا مجھے نہیں پتا کیا دیکھا، مگر جیسے ہی اتری ہے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے کہا بیٹا علم تو آئے گا، علمدار نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اپنے گھوڑے کو موڑ لیا، برات کے قریب تک پہنچ گئے۔ اب حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اٹھا کے کہا ذرا مقتل کی طرف دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ وہی وقت ہے جب حسرت بھری نگاہوں سے عباس خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عجب نہیں بھتیجی نے اپنے چچا کو مڑتے ہوئے دیکھا۔ عباس نے گھوڑے سے گرتے ہی ریت میں اپنا منہ چھپا لیا۔ حسین جب آ رہے تھے تو عباس کو لگا شاید سکینہ بھی ساتھ آ رہی ہے۔ گود میں عباس کو لیا، گود میں عباس کا سر لیا۔ اب سوچو نا، خود سوچو، گود میں عباس کا سر ہے، بس آخری جملہ مجلس تمام ہے، گود میں عباس کا سر ہے۔ فرمانے لگے بھائی کوئی خواہش ہے؟ اور سنا تھا میں جب دنیا میں آیا میں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں جب آپ کی گود میں آیا میں نے آنکھیں کھولی، میرے آقا اب آنکھیں بند کرنے کا وقت آ گیا، چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ عباس پھر زیارت کیوں نہیں کرتے؟ مولا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون۔ ارے عباس کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ حسین کی گود میں سر ہے، اس لیے کہ عباس کے گرنے کے بعد حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جزاکم اللہ۔ حسین نے لہو پوچھا، حسین نے تیر نکالا، جیسے عباس کا سینہ بلند ہوا، شاید عباس کوئی ہچکی لینا چاہ رہے ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ حسین نے کہا ٹھہر میرا بھائی، میری یہ خواہش رہ گئی ہے، ہمیشہ مولا کہہ کے پکارا ہے، ذرا مجھے بھیا